أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمین۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حکمت، نیک صحبت اور جنت مانگنے کی دعا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا، اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں انتہائی درجے ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی۔ اس کے الفاظ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور انشاءاللہ یاد کر کے ہم بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، ہب، عطا کر، لی، میرے لیے۔ ہم اتنا پڑھ چکے ہیں پہلے، ربی ہب لی من الصالحین میں، اے اللہ مجھے عطا کر دے۔ تو ربی ہب لی، اے میرے رب عطا کر مجھے، حکمن، حکمت، وزڈم، دانشمندی، وَأَلْحِقْنِی، الحاق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ وَأَلْحِقْنِی، اور ملا دے، نی مجھے، بالصالحین، ساتھ نیک لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وَجَعَلْ لِی، اور بنا دے میرے لیے، لسانہ، زبان، صدقن، سچائی کی۔ ہم صدق کو پڑھ چکے ہیں۔ صدق کیا ہوتا ہے؟ یعنی سچائی۔ فی الآخرین، بعد والوں میں، آخر یعنی اینڈ، بعد والے جو ہیں، بعد والوں میں۔ وَجَعَلْنِی، اور بنا دے مجھے، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنتی، جنت کے، النعیم، نعمتوں بھری۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیا نمبر 86 میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی ہوئی ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ۔ وہ آیت یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اس سے اگلی آیت ہے، وَلَا، اور نہ، تُخْزِنِی، تو رسوا کر مجھے، یوم، جس دن، یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جب لوگ سب اٹھائے جائیں گے تو اس دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ اسپیشلی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے متعلق دعا کی تھی، جس کو بھی سنا گیا، اور ان کے والد کل قیامت کے دن چونکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوئے تھے تو وہ ایک بجو کی شکل میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کے غم زدہ نہ ہوں اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا کوئی اس کا ایسا پتہ چلنا یہ بہت رسوائی ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یا رب رسوائی سے بچا لینا۔ اب ہم اس کی تجوید دیکھتے ہیں۔ ربی، روا کو موٹا پڑھنا ہے، ربی ہب، با پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی، ہب لی، لی میں یا مدہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے، حکما، مو، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، الحق، ح، حروف حلقی میں سے، قاف کو موٹا کرنا ہے، 7 قلقلہ کرنا ہے، آواز کو ہلانا ہے، وَأَلْحِقْنِی، نی یا مدہ، لائک کھڑی زیر، بالصالحین، بسو، سواد کو موٹا، اور لی، حین، وَاجْعَلْ لِی، جیم پہ اگین کلکلہ، عین کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، وَاجْعَلْ لِی لِسَانَ، لسان، سین سیٹی والی آواز اور الف مدہ، 2 حرکہ لمبا ہوگا، الف، صدق فی الاخرین، سواد کو موٹا کرنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، قین میں نون کی آواز کو، جو صدقین کا نون ہے نا، قین میں یعنی جو نون آ رہا ہے اس نون کو چھپانا ہے، صدق فی الاخرین، را باریک ہوگا اور ہم اس کو لمبا کریں گے، وَاجْعَلْنِی، وج میں جیم پر
کلکلا کرنا ہے. عین نی یا مدہ. من ورثتی میں ہون گول ہوں گے. رو کو موٹا پڑھنا ہے. سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. اس میں سیٹی والی سختی والی ذرا سی بھی آواز نہیں ہوگی. من ورثتی جنت النعیم. جن نون پہ شد آ رہی ہے وہ نہ کریں گے. جنتن نون پہ اگین شد ہے ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے. نعیم یا مدہ. ولا واو ہون گول ہوں گے. لا پہ الف مدہ ہوگی. تخزینی تخزینی زا کو سختی سے پڑھنا ہے. نی پہ یا مدہ کرنی ہے. یوم ہون گول ہوں گے. یوم یوما نہیں پڑھنا. ہم اکثر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے بھی یہ مسٹیک کرتے ہیں. مالک یوم الدین یوم الدین ہی ہوتا. یو ہے. یوم یوب با پہ اگین کلکلا ہے ایکو ساؤنڈ ہے. یوب عیسون سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. بہت پیاری دعا ہے. بہت سارا کچھ کور ہو رہا ہے. میں اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی. بہت شارٹ جتنی میں کر سکتی ہوں اتنی انشاءاللہ ضرور کہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ربی حب لی حکمن اے میرا رب مجھے حکمت عطا کر دے. حکمت عطا کر دے. اور حکمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. اس کو سب کچھ ہی مل گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ قرآن کہتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیا نمبر 269 میں یؤتی الحکمت من یشاء وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جس کو حکمت مل گئی جو حکمت دیا گیا تو تحقیق وہ بہت زیادہ خیر والا ہو گیا. اس کو بہت خیر کثیر مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. تو کیا ہے حکمت کا آنا؟ حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا.
آرگنائز ہونا، چیزوں کو ان کی مناسب جگہ، جو جس چیز کا حق ہے اس کو ویسے ہی دینا، جس رشتے کا جو رائٹ ہے اس کو ویسے ہی دینا، جو جس کا حق ہے، رب تعالیٰ کی ذات جو حق رکھتی ہے اس کو پورا دینا، آخرت جتنی محنت کا حق رکھتی ہے اس کو اتنی ہی امپورٹنس دینا، دنیا جتنی رکھتی ہے اتنی ہی، یعنی تمام احوال، تمام مواقع، ہر چیز پہ حکمت، جو چیز چھوڑ دینی چاہیے اسے انسان چھوڑ دے، جو اختیار کرنی چاہیے اسے اختیار کر لے، دنیا کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دے، آخرت کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دے۔ قوت اور صلاحیت، وہ قوت اور صلاحیت حکمت ہے جس کی وجہ سے چیزوں کی حقیقت اصل ان کو سمجھ آئے، ہم جو چیز امپورٹنٹ نہ ہو اس پر زیادہ وقت نہ لگائیں، جو چیز امپورٹنٹ ہے اس پر وقت لگانے والے ہوں۔ اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی اس کو دیکھ کر اس پہ رش کرنا اور کہنا کہ واو یہ کتنا زبردست، کسی کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا سوائے دو لوگوں کے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو حکمت ہوئی، جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق تعلیم دیتا ہے اور معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اس پر رشک جائز قرار دیا گیا۔ تو حکمت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ حکمت کیسے آتی ہے؟ دعا کر کے، جو ہمیں یہاں پہ سکھا دی گئی، ربی حب لی حکمن، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے حکمت دے دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے میرے رب جو حق ہے مجھے وہ حق دکھا دے اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جو باطل ہے جو غلط ہے مجھے وہ غلط دکھا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور کبھی کوئی چیز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ حق وہی ہوتا ہے۔ تو یا اللہ حق دکھا دے، اور پھر کیا؟ کوشش کرنی، نیک صحبت اختیار کرنا، اور اصل حکمت حدیث میں آتا ہے اللہ کے خوف سے آتی ہے۔ اور اللہ کا خوف کن کو نصیب ہوتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جو علم والے اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کا خوف ملتا ہے۔ تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے پاس علم آ رہا ہے، علم آئے گا تو خشیت، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اور یہ ذہن میں ہوگا کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، جس کام کے لیے میں بھیجی گئی ہوں وہ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ حکمت آئے گی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہوگا، سچی بات ہوگی، عقل سلیم ہوگی، اور صحیح علم ہوگا۔ اللہ ہمیں حکمت عطا فرما، ربی حب لی حکما، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، دنیا کو پریورٹی دینے والوں کے ساتھ یا آخرت کو پریورٹی دینے والوں کے ساتھ ہیں۔ جن کے ساتھ ہیں ہم ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اور چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ مثلاً کیا ہوتا ہے کہ ہم کالج میں نہیں گئے ہیں، ہم یا نئی جگہ پہ موو ہوئے ہیں، ہم نئے سرکل سے ملے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ہمیں پہلی دفعہ عجیب سا لگتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کر رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں، یا کسی لڑکی کا فیئر ہے، اور ہمیں لگتا ہے کیا مطلب ہے، نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے، دیکھو اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دیکھو تم غیبت کر رہی ہو۔ ہم فرسٹ ٹائم اس کو ٹوکیں گے، پھر دوسری دفعہ ہوگا، دوسری دفعہ اس کو ٹوکیں گے، منع کریں گے کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو منع کریں گے، پھر تیسری دفعہ ہم کہیں گے کہ کیا روز اس کا یہی کام ہے، چھوڑو۔ پھر چوتھا پانچواں دن آئے گا کہ ایک آدھ جملہ ہم بھی بیچ میں ڈال دیں گے، ہاں ہاں واقعی وہ دیکھا ہے اس کو، وہ ایسے کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساتویں آٹھویں دسویں دفعہ ہم اس میں شامل ہو کر ایسے ہو جائیں گے اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر بچوں کے بگاڑ کی وجہ اور انسان کے بگاڑ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط دوستیاں، غلط صحبتیں، غلط ساتھ مل جانا۔ جتنی بچیاں بے پردہ ہو جاتی ہے، جتنے سگریٹس پہ اور یہ سارے نشہ ور چیزوں پہ لڑکے لگتے ہیں، اکثر و بیشتر اس کے پیچھے ریزنز ان کی بیڈ کمپنی ہوتی ہے۔ اور انسان قیامت کے دن اس بات پہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے مجھے ہدایت ملنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ تو اپنی دوستیوں کو دیکھنا ہے۔ الحقنی بالصالحین پہ انشاءاللہ اگلی دعاؤں میں بھی ہم دوبارہ بات کریں گے۔ اور وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے میرے رب بنا دے میرے لیے زبان سچائی کی بعد والوں میں، یعنی بعد والوں میں میری ناموری کر، میری سچائی، میری زبان، یعنی یہاں پر بہت خوبصورت الفاظ میں
دعا کر دی گئی ہے کہ یا اللہ بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، میرا نام ہو، میرا ذکر ہو۔ کیسا؟ حب الجاہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ مذموم اور محمود دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ مذموم یعنی ناپسندیدہ تب ہوتی ہے جب اپنی ذات کو آگے لایا جائے۔ تو یہاں پہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یعنی جو بھی میں نیک کام کروں وہ صرف میری زندگی تک قائم نہ رہیں، بلکہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ نیک کام جاری رہیں۔ یا اللہ میرے نیک کام میری نسلوں میں باقی رکھ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور جگہ یہ دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب بنا ہمیں مسلمان اپنا اور ہماری اولادوں کو امت مسلم۔ تو یا اللہ جو کام میں نے شروع کیا ہے اس کو میرے بعد آنے والی نسلوں میں بھی جاری رکھنا۔ کتنی پیاری اور پائیدار خواہش ہے، کتنی خوبصورت خواہش ہے۔ یا اللہ مجھے ایسے پسندیدہ طریقے سکھا دے جن کا قیامت تک اتباع ہوتا رہے، جن کی پیروی ہوتی رہے، نیکی جاری رہے جو میں کر رہی ہوں۔ اور یہاں پر آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ اپنی ذات کی تعریف نہیں مانگی بلکہ اپنی نیکی کی تعریف مانگی ہے، یعنی میری نیکی باقی رہے، نیکی کو لوگ پہچانیں، جانیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو لے کے چلیں، اس راستے پہ چلیں۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی نیا، کوئی اچھا راستہ، اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اچھے طریقے پہ چلتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے وہ اچھا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان سب کا اجر اس شخص کو ملتا ہے، اور جو کوئی برا رواج، کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو ان سب کا گناہ ملتا ہے۔ اور حب الجاہ، یہ اپنی شان و شوکت مانگنا یہ پسندیدہ نہیں رکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے اندر اگر دو خصلتیں ہوں، دو کوالٹیز ہوں تو نقصان دیتی ہیں، دنیا کی محبت اور عزت و جاہ کی طلب۔ تو اس کو کلیئر رکھیں، اتنی پیاری دعا کر دی کہ اپنی عزت اور جاہ نہیں، اور اپنی زندگی میں نہیں مانگی، میرے مرنے کے بعد میری جو یہ خیر بھلائی سچائی ہے یہ لوگوں تک پہنچانا کہ وہ اس کو یاد رکھیں۔ اور اسی دعا کے تحت ابراہیم علیہ السلام ہر مذہب میں پہچانے جانے جاتے ہیں اور ان کو مانا جاتا ہے۔ اور بہت پیاری سنت میں بھی ہمیں دعا ملتی ہے، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا۔ یا اللہ میں اس چیز سے پناہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہوں اور تیرے نزدیک عند اللہ، اللہ کے پاس صغیرا چھوٹی ہوں۔ تو یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، بنا دے میرے لیے زبان سچائی کی بعد والوں میں، یعنی بعد والوں میں میری ناموری کر۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت کی نعمت بھرے وارثوں میں سے کر دینا، مجھے جنت عطا کر دینا، ایسی جنت جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے، اتنی زبردست چیز ہے۔ حدیث کے مطابق جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی، ایک چیز بھی ناخن کے برابر، ناخن آپ دیکھ رہے ہیں، اپنا ناخن دیکھیں، ناخن کے برابر اس دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان روشن ہو جائیں۔ تو جنت کیا خوبصورت چیز ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم جنت کی دعا کریں گے تو اس میں جنت کی ڈسکرپشن بھی تھوڑی سی بتاؤں گی تاکہ ہم جنت کے حصول کے لیے کوشاں ہو جائیں انشاءاللہ۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے میرے رب مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن کی رسوائی سے مجھے محفوظ کر لینا۔ بہت سخت بات ہے یا اللہ، اس دن رسوا نہ کرنا، وہ دن بہت مشکل ہوگا، انسان اپنے کیوں سے انکار کرنا چاہے گا تو بھی کیا ہوگا کہ اس کے اپنے اعضاء بول پڑیں گے، سامنے اسکرین لگا کے ہر چیز دکھا دی جائے گی، دیکھو فلاں موقع پہ تم یہ گند بیٹھے دیکھ رہے تھے اپنے فون پہ، کسی کو پتہ نہیں چلا، رب تعالیٰ کو پتہ چل گیا، وہ بے حیائی کی چیز تم نے دیکھی تھی، اور وہ فلاں سے تم چیٹنگ کر رہے تھے چھپ چھپ کے، اور وہ جو فلاں سے تم ملی تھی، اور وہ جو آنکھوں آنکھوں میں تم اشارے کر رہے تھے، اور فلاں کے ساتھ جو چکر چلایا تھا، اور وہ جو فلاں موقع پر تم نے وہ غلط بیانی کی تھی، فلاں جگہ چوری کی تھی، فلاں جگہ لڑائی ڈلوائی تھی، ایک ایک چیز کھول کر سامنے اسکرین پہ سب لوگوں کے سامنے جب دکھا دی جائے گی تو اس دن انسان کی رسوائی کا کیا کہنا، یعنی کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور انسان جب سب کچھ ماننے سے انکار کرے گا تو اس کی زبان بند کر کے اس کی جلد، اس کا جسم کے حصے سارے بولیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یا اللہ اس نے یہ کچھ کیا۔ تو اس دن کی رسوائی سے یا رب بچا لینا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ایک دفعہ دوبارہ دعا دیکھیں، رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. چونکہ یہ دعا کافی لمبی تھی اور میں چاہ رہی ہوں کہ جتنی دعائیں میں آپ کو کور کروا سکوں جو یاد کر سکتے ہیں وہ پوری یاد کریں، جن کو یاد نہیں ہو رہی وہ کم از کم تجوید کے ساتھ اس کو اتنی روانی سے پریکٹس کر لیں کہ آئندہ ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کر لیں۔ اس لیے میں تھوڑی سی اگر لمبی بھی کوئی ہو رہی ہے تو اس کو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لینے پر بار بار معذرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا صحیح طور پہ سمجھ کر اور ان کو مانگنے کی توفیق دے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں عطا بھی کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب